سامعین، دارالشعور پبلیکیشن کی کتاب ہاں تم کر سکتے ہو کی دوسری قسط آپ کے پیش خدمت ہے۔ زیادہ پر امید بنیے، فیل مور آپٹیمسٹک۔ ریلف والڈو ایمرسن کا کہنا ہے، جب خاصا اندھیرا چھا جاتا ہے تب آپ ستارے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم ایسے بہت ہی زیادہ منفی دور میں رہ رہے ہیں جسے سماجی بندھنوں میں ٹوٹ پھوٹ اور مذہبی اعتقاد کے تحلیل ہونے سے ہوا ملی ہے۔ کوئی بھی پر امید اقدام تاریکی اور اداسی سے لڑنے اور نحوست کو پرے ہٹانے کی سمت قوت دیتا ہے۔ اس نا امیدی کے درمیان کیا آپ پر امیدی کو مجتمع کر سکتے ہیں؟ ہاں تم کر سکتے ہو۔ یاد رکھیے کہ زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ یہ تاریک دور بھی گزر ہی جائے گا۔ اس سوچ سے اختلاف کریں کہ اس وقت چھائی نا امیدی ناقابل اصلاح یا مستقل ہے۔ اپنی قنوطیت کی وجوہات ایک کاغذ پر لکھیں، ہر ایک درجہ کے سامنے اس وجہ کا حقیقی ثبوت لکھیں، پھر اس حقیقی وجہ کے سامنے اس کے انسداد کے لیے کم از کم ایک طریقہ لکھیں۔ صورتحال کی خیالی وجوہات کو متبادل وضاحتوں اور مخالف ثبوتوں کے ساتھ چیلنج کریں۔ اپنی تشویش میں ان لوگوں کو شریک کریں جن سے آپ کو محبت ہے، اپنے مسائل پر ان سے بات کریں اور انہیں آپ کی مدد کرنے دیں۔ غیر ضروری اور منفی مفروضوں کو رد کریں۔ مثال کے طور پر یہ یقین کرنے کی بجائے کہ دنیا تباہ ہو رہی ہے، خود سے کہیں ہمیں اخلاقی احیا سے فائدہ ہوگا۔ جب آپ سمجھیں کہ نا امیدی آپ پر حاوی ہو رہی ہے تو خود کلامی کے ذریعے سے اس سے باہر نکلیں۔ کچھ اس طرح کی بات کریں، میں اس برے خیال میں قابو پا لوں گا۔ یہ جان لیں کہ قنوطیت کی دو عام وجوہات خوف اور نفرت ہیں۔ ان جذبات کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ یہ آپ کے ذہن کو معوف کر دیتے ہیں۔ یہ طے کریں کہ کہیں ان میں سے ایک آپ کی حوصلہ شکنی کی وجہ تو نہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر اسے نکال پھینکیں۔ افسردہ کر دینے والی سوچوں سے توجہ ہٹائیں۔ آپ جب بھی خود کو شکایت کرتا ہوا پائیں، فوراً کسی ایسی سرگرمی میں مشغول ہو جائیں جو اس پریشان کن صورتحال سے آپ کی توجہ ہٹا دے۔ مایوس کن خبروں کو پس پردہ رکھیں۔ مستقبل پر نظر رکھیں اور ماضی کو بھول جائیں۔ Look to the future and forget the past۔ چارلس ایف کیٹرنگ کا کہنا ہے، ہمیں مستقبل کی فکر ہونی چاہیے کیونکہ ہمیں اپنی بقیہ زندگی وہیں گزارنا ہے۔ بہت سے لوگوں کا آج اس لیے اچھا یا خوشکن نہیں ہوتا کیونکہ وہ ناخوش ماضی میں بسیرا کیے رہتے ہیں۔ وہ ایک زبردست مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے کی بجائے ماضی کی تکلیف کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ جو کچھ آپ پر بیت چکا، اسے اب آپ بدل تو نہیں سکتے ہیں، البتہ آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور ایسے حفاظتی اقدامات کر سکتے ہیں جس سے ایک خوشگوار کل یقینی ہو۔ ہاں تم کر سکتے ہو۔ اگر ماضی کا دکھ بہت ہی زیادہ جذباتی ہے، جیسے جنسی زیادتی، تو درجہ ذیل دیے گئے مشوروں پر عمل کرنے کی بجائے فوراً کسی قابل ماہر نفسیات سائیکائٹرسٹ کی خدمات حاصل کریں۔ یہ تحریر کریں کہ غمی کو اپنی زندگی میں لوٹ آنے سے روکنے کو یقینی بنانے کے لیے آپ کیا اقدام کریں گے۔ اگر غم کا اعادہ روکنا آپ کے بس سے باہر ہو تو پھر اس ضمن میں آپ کس سے مدد طلب کریں گے؟ اپنی یادداشت کو فوٹوگرافی کی فلم کے طور پر دیکھیں۔ ماضی اس فلم کی نمائندگی کرتا ہے جس کا ظہور ہو چکا ہے اور اس کے بعض واقعات آپ کے پسندیدہ نہیں ہوں گے۔ آپ مستقبل کی فلم کا وہ حصہ ہیں جس نے ابھی ایکسپوز ہونا ہے اور ان واقعات کا منتظر ہے جن کا ابھی آپ نے تجربہ کرنا ہے۔ باقی رہ جانے والے فریموں میں آپ کیا خوشکن یادداشتیں ڈھالنا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو جب بھی ماضی کی منفی باتوں کو یاد کرتا ہوا پائیں تو تکیے کو زور سے پٹخیں، انگلیوں کو چٹخائیں یا چیخ کر نہیں کہیں۔ کسی مضبوط جسمانی اشارے کو آن اور آف سوئچ کے طور پر استعمال کریں۔
کہیں میں اپنی زندگی کے کسی مقام پر ایک بہتر کل کی تمام امید ختم کر دوں گا اور کسی اس کہی ہوئی بات پر عمل کرنے کا ارادہ بھی کریں۔ اپنے آپ کو بتائیں آج میری بقیہ زندگی کا پہلا دن ہے۔ اپنے کسی پیارے سے پوچھیں میں آج سے ایسا کیا کرنا شروع کروں کہ آپ کے لیے میرے ساتھ رہنا زیادہ دلچسپ ہو۔ دفتر میں کسی ساتھی سے دریافت کریں میں آج سے ایسا کیا کرنا شروع کروں جس سے میں آپ کے بہتر خدمت کر سکوں۔ اپنی پریشانی کو کم کریں۔ ریڈیوس یور وری۔ ونسٹن چرچل کا کہنا ہے میں جب ماضی کی پریشانیوں پر نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے اس بوڑھے شخص کی کہانی یاد آ جاتی ہے جس نے بستر مرگ پر کہا تھا کہ اس کی زندگی میں بہت پریشانیاں آئیں جن میں سے اکثر کبھی وقوع پذیر ہی نہیں ہوئیں۔ آپ اپنی پریشانیوں سے کس طرح نمٹتے ہیں؟ کیا آپ انہیں پس پشت ڈال دیتے ہیں یا ان پریشانیوں کو اپنی حوصلہ شکنی کرنے، افسردہ کرنے یا مزمحل کر دیتے ہیں؟ آپ اپنی پریشانیوں کو مزید پریشانیوں کا باعث بننے سے روک سکتے ہیں۔ ہاں، تم کر سکتے ہو۔ خود سے پوچھیں کیا یہ پریشانی حقیقی ہے؟ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ واقعی کوئی شے ہے جس سے خوف زدہ ہوا جائے؟ اگر صورتحال حقیقی ہے تو پھر اس کے اثرات کیا ہیں؟ یہ صورتحال کتنی دیر جاری رہے گی؟ آپ اس سے کس طور نمٹیں گے؟ کیا وہ ایسی ہے جس کو آپ فوراً ہی تبدیل کر سکیں؟ اپنے آپ سے سوال کریں کہ اس صورتحال کے بارے میں پریشان ہو کر مجھے کیا حاصل ہوگا؟ اگر وہ واقعہ جس کے بارے میں خوف ہے کہ کہیں مستقبل میں پیش آنا ہے تو پھر اپنے آپ سے 3 سوال پوچھیں۔ اس سے کیا بدترین صورتحال پیش آ سکتی ہے؟ بدترین صورتحال کا کتنے فیصد امکان ہے؟ میں اس صورتحال کے پیش آنے کے امکانات کو کیسے کم کر سکتا ہوں؟ اس صورتحال کو خود پر حاوی ہونے سے روکنے کے لیے آج ہی عمل کریں۔ اپنے آپ سے پوچھیں میں اس صورتحال کے بارے میں 1 سال بعد کیسا محسوس کروں گا؟ کیا وقت یہ دکھائے گا کہ یہ اتنا ہی اہم تھا جتنا میں نے خود کو قائل کیا ہوا تھا کہ یہ اہم ہے؟ کسی ناخوشگوار واقعہ کی آپ کیا پیش بینی کرتے ہیں؟ اس بارے میں اپنی سوچ تبدیل کریں۔ دریافت کریں کہ اس میں کیا اچھا ہے اور ان فوائد کے منتظر رہیں۔ اپنے مسائل کے بارے میں کسی ایسے شخص سے بات کریں جو آپ کی بات سنیں۔ اپنے مسائل تحریر کریں۔ ان سے نمٹنے کے چند طریقے بھی لکھیں۔ دوستوں وغیرہ سے وعدہ کریں کہ جب بھی آپ کو ایسی چیز کے بارے میں پریشان ہوتا ہوا پائیں جو آپ کے اختیار میں نہیں تو آپ ان کو 100 روپے ادا کریں گے۔ 1000 روپے ہار جانے پر آپ کسی تھراپسٹ سے مشورہ کرنے پر اتفاق کریں۔ ڈیل کارنیگی کی کتاب پریشان ہونا چھوڑیے جینا شروع کیجیے کا مطالعہ کریں۔ اپنی خطاؤں کو معاف کر دیں۔ Forgive your mistakes۔ مسلسل کوشش اور بار بار غلطیاں دانش کا ذریعہ ہے۔ البرٹ ہیبریڈ۔ بعض لوگ کفارہ کی دائمی حالت میں رہتے ہیں۔ وہ بار بار اپنی خطاؤں کی تکلیف برداشت کرتے ہیں۔ چونکہ ماضی نے ان کو مفلوج کر رکھا ہوتا ہے اس لیے وہ مستقبل سے بھی خوف زدہ رہتے ہیں۔ کیا آپ ماضی میں کی گئی خطاؤں کی بیڑیاں اتار کر زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، تم کر سکتے ہو۔ جب آپ کسی سے کوئی ایسی خطا ہو جائے جو آپ کو افسردہ کر دے تو کاغذ قلم لے کر جو کچھ ہوا اس کو ٹھیک ٹھیک تحریر کریں۔ اندازہ لگائیں کہ آپ نے یہ خطا کیوں کی، اس کی وجوہات کیا تھیں، ان میں سے کتنی ایسی تھیں جو آپ کے اختیار میں تھیں، اس خطا کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل یا تکلیف اور یہ کہ اس سے کس کا نقصان ہوگا کے بارے میں سوچئے۔ اس کے نتیجے میں کیا بدترین صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اس بارے میں کسی اور سے بھی بات کریں۔ حقیقت عموماً اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنا کہ خوف اس کے برا ہونے کا آپ کو یقین دلائے گا۔ ان لوگوں سے فوری طور پر معافی طلب کریں جنہیں آپ کی خطا کی وجہ سے نقصان پہنچا ہو۔ جب وہ آپ کو معاف کر دیں تو ان کا شکریہ ادا کریں۔ اگر خطا کرنے کی جرم کی خلش آپ کو ستائی جا رہی ہے تو کسی پیشہ ورانہ رہنما یا روحانی عامل سے رجوع کریں۔
خطا کے فوائد کی نشاندہی کریں۔ اس سے کیا اچھا ہوا ہے؟ اگر اس کا کوئی بھی فائدہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے تو کم از کم یہ تو ہوا ہے کہ آپ نے مستقبل کے رویے کے بارے میں ایک سبق سیکھا ہے۔ یہ سبق کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ آپ کی غلطی مخصوص صورتحال اور مخصوص عناصر کے تحت آپ کی کارکردگی کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ آپ کے بارے میں کوئی بیان نہیں ہے۔ آپ مستقبل میں اپنی کارکردگی بہتر کرنے کی قوت و اختیار رکھتے ہیں۔ اپنی خطاؤں کو خطائیں کرنے والے دوسرے لوگوں اور ان خطاؤں کے بارے میں ان کے احساسات کے بارے میں آگہی بڑھانے کے لیے استعمال کریں۔ جب آپ محسوس کریں کہ کوئی دوسرا شخص واقعی اپنے کہے پر نادم ہے تو بڑی فراخ دلی سے فوراً اس کو معاف کر دیں۔